بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کسی ایسے انتخابات کو جانتے ہیں کہ جن انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کرنے والے امیدواروں کو بھی دھاندلی کر کے جتوا دیا جائے؟ ہم بتائیں گے آپ کو نون لیگ کے ان امیدواروں کے نام کہ جنہوں نے رات کے وقت اپنی شکست تسلیم کر لی، مگر الیکشن کمیشن نے انہیں اگلی صبح دھاندلی کر کے جتوا دیا۔ دھاندلی کی ایسی تفصیلات کہ جنہیں سن کر اپنی سماعت پر بھی یقین نہ آئے۔ دنیا کی انتخابی تاریخ میں ایسے بہت سے انتخابات ہیں کہ جو دھاندلی کا شکار ہوئے، لیکن آج پاکستان میں چشم فلک نے دھاندلی کے وہ مناظر دیکھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ دھاندلی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ چھپ چھپا کر غیر قانونی طریقے سے عوامی رائے کے برعکس ووٹ ڈالے جائیں، لیکن حالیہ انتخابات میں جو علن کھلم کھلا دھاندلی کی گئی وہ اپنی مثال آپ خود ہے، اور پوری دنیا کے انتخابات میں دھاندلی کی ایسی ایک مثال نہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار دھاندلی۔ حالیہ انتخابات سے قبل پری پول دھاندلی کی انتہا کی گئی، یہاں تک کہ مخالف سیاسی جماعت کا نام ہی بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا گیا، جسے پی ٹی آئی نے کسی نہ کسی طرح مینج کر لیا۔ پھر پولنگ کے دوران دھاندلی کی گئی، ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے، جمع ہوئے تو مسترد کر دیے۔ عدالت سے انتخابات کی انہیں اجازت ملی تو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین سے روکنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی۔ امیدواروں اور حمایت کرنے والوں پر زبردست غیر قانونی پولیس کریک ڈاؤن انتخابات کی آخری رات تک جاری رہا، لیکن اس کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو وکٹری سٹینڈ پر پہنچا دیا اور رزلٹ آنا شروع ہوئے۔ جب پورے ملک سے پی ٹی آئی کے جیتنے کے نتائج آنے لگے تو رات 11 بجے نتائج روک دیے گئے اور اگلی صبح 7 بجے تک نتائج جاری نہیں ہوئے۔ اس دوران چیف الیکشن کمیشنر کو طاقتوروں نے طلب کیا اور وہ اچانک الیکشن کمیشن کے آفس سے نکلے اور کسی جگہ پہنچے جہاں بڑی ان کی آؤ بھگت کی گئی، واپس آئے اور حلقہ 130 کے جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد 20,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھی، اس حلقے کے آر او نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے الیکشن کمیشن نے اس کا استعفیٰ قبول کر کے نیا آر او لگا دیا۔ اگلی صبح اس نئے آر او نے نتائج تبدیل کیے اور 20,000 کی لیڈ سے جیتنے والی ڈاکٹر یاسمین راشد کو نواز شریف کے مقابلے میں 5,000 ووٹوں سے ہرا دیا، اور یوں ایسی بدترین دھاندلی کا آغاز ہوا کہ جس کی پوری دنیا کی انتخابی تاریخ میں واحد مثال بھی نہیں ملتی کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار 75% رزلٹ آنے کے بعد 20,000 سے 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، یعنی ان کے پاس اپنے حلقوں کے 75% فارم 45 موجود تھے جن پر وہ جیت رہے تھے، لیکن اگلی صبح انہیں 25% بقیہ نتائج میں جیتنے والے امیدواروں کو 10 سے 20,000 کی لیڈ سے ہرا دیا گیا۔ رات کے وقت ریحانہ ڈار سیالکوٹ کے حلقے سے خواجہ آصف کے مقابلے میں 50,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھی، یہاں تک کہ خواجہ آصف نے اپنی شکست بھی مین سٹریم میڈیا پر تسلیم کر لی تھی، لیکن اگلی صبح انہیں 18,000 کی لیڈ سے جتوا دیا گیا اور ریحانہ ڈار جن کی رات کے وقت خواجہ آصف پر 50,000 کی لیڈ تھی، انہیں 18,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ آپ بتائیں کہ ایسی دھاندلی کی کوئی دوسری مثال دنیا کی پوری انتخابی تاریخ میں انتخابات میں شکست تسلیم کرنے والے امیدواروں کو بھی جتوا دیا جائے۔ کی جگہ ایسے عجیب و غریب فارم 45 نکالے گئے کہ جن پر بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ مثلاً لاہور کے ایک حلقے میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ایک بھی ووٹ نہیں ملا، یعنی ان امیدواروں نے خود کو بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ جن فارم 45 پر نتائج کا فارم 47 جاری کیا جاتا ہے، ان امیدواروں کو فارم 45 پر کچھ نہ کچھ ووٹ ملے، لیکن ان بیچاروں کے یہ ووٹ نتائج کے فارم 47 پر صفر ہو گئے۔ مزید سمجھانے کے لیے یہ بتا دیں کہ فارم 45 جز ہوتا ہے، فارم 45 پر جمع شدہ ووٹوں کو فارم 47 پر لکھا جاتا ہے۔
پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے مذکورہ امیدواروں کو جو ووٹ فارم 45 پر ملے وہ فارم 47 پر صفر ہو گئے۔ کیا کوئی ان انتخابات کو تسلیم کرے گا؟ پاکستان کے چند افراد نے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ اس ملک میں کہ جہاں ایک بار پنجاب اور خیبر پختونخوا میں محض اس لیے انتخابات ملتوی کرنے پڑے کہ ملک کے پاس ان انتخابات کو منعقد کروانے کے لیے 20 ارب روپے نہیں تھے۔ اگر ان امیدواروں کو انتخابات میں عوامی ووٹ کے بغیر خود ہی منتخب کرنا تھا تو صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے، یوں انتخابات پر خرچ ہونے والی ملکی دولت تو بچاتے، لیکن کچھ افراد نے صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ سارے خرچ کیے، صرف اس لیے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشہ تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت آ گئی تو شاید انہیں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔